والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة أني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات، سورۃ الحجرات کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے مومنو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے خطاب مومنوں سے کیا ہے، لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ ایک خاص گروہ سے خطاب ہے، عام لوگوں سے خطاب نہیں۔ اگرچہ یہ مرض، جو 3 مرض اس میں بیان ہوئے، بدگمانیاں، ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی کرنا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ مسلمانوں کے مرض نہیں ہیں، یہ تو مرض ساری کائنات کے مرض ہیں۔ تمام انسانوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب نہیں کیا کہ اے لوگو تم میں یہ بیماریاں ہیں، تم ان بیماریوں سے بچو، بلکہ یا ایھا الذین آمنو کہا کہ اے اہل ایمان،
تم ان بیماریوں سے بچو۔ کیوں کہا؟ حالانکہ یہ بیماری اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں، یہ بیماری تمام انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ صرف اور صرف آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ اللہ مومنوں کو دینا چاہتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیں گے۔ اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جس معاشرے کے اندر، جس شخص کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہوں، اس کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو خطاب اسی لیے کیا کہ تم نے نیک اعمال کیے ہیں، اب تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ باقی لوگ، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، ان کے نیک اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں آخرت میں۔ اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، وہ مومن نہیں، اللہ اس کو اسی دنیا میں بدلہ دے کر اس کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ نے خطاب مومنوں سے کیا ہے، عام لوگوں سے نہیں کیا، کہ تم اپنی نیکیاں کہیں برباد نہ کر دینا ان بیماریوں میں پڑ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ معروف حدیث ہم نے اور آپ نے کئی بار سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہوگی۔ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس، فقیر اور قلاش شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، اسباب دنیا نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، وہ مفلس ہے، وہ قلاش ہے۔ تو صحابہ نے بھی کہا کہ یہی شخص مفلس ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے اس کے پاس، روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، دولت نہیں ہے اس کے پاس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے۔ یہ مفلسی کوئی ابدی مفلسی نہیں، آج اگر اس کے پاس نہیں کل اللہ دے سکتے، اور آج اگر کسی کے پاس ہے کل اللہ لے سکتے، یہ کوئی مفلسی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلسی وہ ہے کہ ایک شخص اس دنیا کے اندر نیکیوں کا انبار لگا کر چلا جائے، نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہا، نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اور پھر وہ روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوا تو نیکیوں کا ایک انبار اس نے دیکھا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں، لیکن ایک طرف تو یہ نیکیاں کرتا رہا اور دوسری طرف لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، لوگوں سے حسد کرتا رہا، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہا، لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہا، جاسوسیاں کرتا رہا، اس قسم کی بیماریاں، اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس بیماریوں میں پڑھ کر بہت سارے لوگوں کے حقوق اس نے غصب کر دیے۔ اب روز قیامت اللہ کی عدالت ہوگی، وہ شخص آئے گا اور اس بات پر اسے ناز بھی ہوگا، فخر بھی ہوگا کہ میں نے دنیا میں رہ کر بڑی عبادت کی ہے جی، اور آج اس عبادت کی بدلے میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب اس کے نامہ اعمال کو دیکھا تو بڑے بڑے نیک اعمال اس نے کیے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کی جماعت بھی کھڑی تھی جن کی وہ غیبتیں کرتا رہا ہے، جن کے مختلف حقوق مارتا رہا ہے۔ اب وہ لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ سے فرمائیں گے کہ دنیا میں اس نے یہ کام کیا، ہم نے دنیا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں دیا، ہمارے حقوق نہیں دیے، ہم نے کوئی بدلہ نہیں دیا، آج ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔
ایسا ٹائم ہوگا کہ وہاں روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا کہ آدمی بدلے میں کچھ دے کر جان چھڑا دے۔ تیسرے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یوم لا بیع فیہ، وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہ تو ایسا دن ہے۔ تو اب اللہ کہیں گے کہ یہاں تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ نیکیاں اٹھاؤ اور اسے دے دو، اتنی نیکیاں ان کو دے دو، دوسرا آئے گا اس کو بھی نیکیاں مل جائیں گی۔ آپ سے سنوایا کہ یہاں تک کہ وہ نیکیوں کا وہ پہاڑ جو اس نے کھڑا کیا ہوگا ختم۔ اب ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اب اس کی نیکیاں تو ختم ہوگی، گناہ پڑے، لیکن فرمایا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت کے سامنے کہ ہمارے بھی حقوق مارے ہیں، ہمیں بھی اس کا بدلہ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکی تو کچھ نہیں رہی جو تمہیں دے دے، اب ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اب کہاں وہ پہاڑ نیکیوں کا وہ ختم ہو گیا، کہاں اس کے اپنے گناہ تھے، اب دوسروں کے گناہ پڑھتے پڑھتے وہ بھی ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو اسے جہنم میں داخل کر، اس کے پلے تو کچھ نہیں رہا، اس کے پلے اب کچھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے قلاش، یہ ہے فقیر، اتنا کچھ کما جانے کے بعد لٹا بیٹھا ہے سارا کچھ۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے کہ دیکھو تم نیکیاں کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، ایک ہے نیک اعمال کرنا اور ایک ہے ان نیک اعمال کو سنبھال کر رکھنا۔ نیک اعمال کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا نیک اعمال کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہے۔ آج نماز پڑھ لی، جی رمضان آنے والا، روزے رکھ لیں گے، کسی کو توفیق ہوگی تو حج پہ چلا جائے گا، جو صاحب نصاب و زکوٰۃ دے دے گا، نفل پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو ستاتے بھی رہیں گے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے یہ ہوشیار کرنے کے لیے کہ تم اپنی نیکیاں یوں ضائع نہ کر دینا، مت اس خوش فہمی میں تم آؤ کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں اور جب میری عدالت میں آؤ تو تمہاری نیکیاں یوں ختم ہو جائیں اور تمہارے پلے کچھ نہ رہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے تین باتیں ذکر کی ہیں اس آیت میں۔ ایک بات یہ ذکر کی اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بدگمانی سے بچنے کا ذکر کیا ہے۔ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ان کے خلاف جاسوسی نہ کرتے رہو، اور ولا یغتب، اور لوگوں کی غیبت نہ کرو۔ یہ تین باتیں ذکر کی ہیں، اور تین باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اگر یہ تین کام کرو گے یا ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو گے، تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی
فطرت انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا. اس کا جواب خود اللہ نے دے دیا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، مکروہ جانتے ہو، ناپسند کرتے ہو. تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم کسی انسان کا جو مردہ ہو گوشت کھا لو. بھائی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تم جو غیبت کر رہے ہو اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو. تم کسی کی جاسوسی میں لگے ہو اپنے بھائی کی جاسوسی میں لگے ہو. تم کسی کے خلاف بدگمانیاں کرتے ہو اپنے بھائی کے خلاف کر رہے ہو. تو وہ تو تمہارا بھائی ہے. پھر یہ کیوں کہا میتن کہ مرا ہوا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف یوں نہ کرو. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بھائی کا گوشت نوچنا چاہتے ہو. لیکن یہ کہا کہ میتن، مرا ہوا، لاش. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا ایک تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک قسم کا بے خبر ہو جاتا ہے اس دنیا سے. اس کی دنیا پھر اور ہوتی ہے. اب آپ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اس کو تو نہیں پتا، وہ تو بے خبر ہے. اس کو اگر پتا ہوتا کہ فلاں شخص کے دل میں میرے بارے میں ایک بدگمانی آ گئی تو شاید وہ آ کر آپ کو بتا دے کہ بھائی یہ بات غلط ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. لیکن آپ نے چونکہ دل میں ایک بات ڈال دی، ایک بدگمانی ڈال دی، آپ اس کو پال رہے ہیں اور وہ بے خبر ہے. اور آپ اگر کسی کی جاسوسی کرتے ہیں، کسی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تو وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے. جاسوسی اسی کو کہتے ہیں نا جی. کوئی شخص کسی کو خبر نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں معلومات لیتے رہیں تو وہ بے خبر ہے. اور اگر آپ کسی کی غیبت کرتے تو وہ بھی بے خبر ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا مردہ بھائی تم اس کا گوشت کھاؤ؟ تو تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان گناہوں سے بچو. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر اور آپ اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچ رہے اور کیا کچھ نہیں کر رہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب ان کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، ساتواں آسمان اور عرش معلیٰ تک لے گئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف بھی لے کے گئے کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے اور اپنے چہروں کو خود ہی نوچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی آبروؤں پہ حملہ کرتے تھے. غیبت کرنا بھی آبرو پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے. کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے. تو اتنا سخت گناہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں اصل میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اسی لیے میں نے اس آیا کا سہارا لیا ہے
جانتے ہیں کہ خاندانی اختلافات، خاندانی جھگڑے اگر سوچا جائے تو انہی 3 وجوہات کے اندر اندر رہتے ہیں۔ اور یہ ایک اتنی بری چیز ہے، اتنا برا مرض ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی جن کو لقب دیا گیا حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ، یا ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ، جس کا مرتبہ، جس کا مقام نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے زیادہ اہم ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ایسا کون سا کام ہے جس کا مقام اور مرتبہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے زیادہ ہے، ضرور بتائیں، ہم کیوں نہ کریں گے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ناراض ہوں، ان کے درمیان صلح کرانا، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جب بھی 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوں تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، اس لیے کہ جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو یہ اختلافات، یہ صرف نہیں کہ اختلافات ہیں، ان اختلافات کے بعد انسان بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایسے گناہ اس سے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے انسان کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب کسی دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوگا، آپ اس کے بارے میں بدگمان بھی ہوں گے، آپ اس کی جاسوسی کے اندر بھی لگے رہیں گے، آپ اس کی غیبتیں بھی کرتے رہیں گے، آپ کے دل میں حسد بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا کہیں موقع آ جائے فوراً صلح کرا دو، کہ اختلافات اس حد تک آگے نہ چلے جائیں کہ انسان مسلمان اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ دیکھیں، اللہ بھی چاہتے ہیں، اس لیے تو خطاب اہل ایمان کو کیا اس آیت میں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان مومن اگر نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکیوں کو سنبھال کے رکھے، ضائع نہ کر دے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان اگر نیکی کرتا ہے تو وہ اس نیکی کو سنبھال کے رکھے، اگر ان جھگڑوں میں پڑ گیا اور یہ جھگڑے شدت اختیار کر گئے تو یہ نیکیاں ایک دن آئے گا کہ یہ برباد ہو جائیں گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ لڑائی اور جھگڑے یہ تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دیں گے، جیسا کہ ہم بال منڈوا دیتے ہیں نا، تو یہ لڑائی اور جھگڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کو یوں ختم کر دے گے جیسا کہ انسان سر کے بال منڈوائے تو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ قرآن مجید کا فلسفہ تو یہ ہے کہ ایک گھر کا نظام کیسا ہو، لِتَسْكُنُوا، یہ قرآن مجید کا فلسفہ ہے۔ گھر کیسا ہو؟ پرسکون ہو۔ گھر کے اندر کبھی داخل ہو جائے تو پرسکون داخل ہو جائے، اور جس گھر میں جھگڑے ہوں وہاں سکون تو نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں وہاں سکون نہیں رہتا۔ تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، اللہ کا رسول بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن نے جو فلسفہ بیان کیا ہے ایک گھریلو نظام کے لیے، وہ سکون ہے اور وہ سکون قائم رہے۔
اگر کہیں وہ سکون قائم نہیں رہتا تو ایک تیسرے شخص کا فرض بن جاتا ہے کہ اس سکون کو قائم رکھنے کے لیے وہ جد و جہد کرے اور کوشش کرے. اسی لیے اس حدیث میں اشارہ کر دیا کہ جب دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ فوراً صلح کرا دے. اور اس کام کا، اس عمل کا درجہ بہت بلند ہے. یہ لڑائی اور یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ قدرتی بات ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں ایک بہت بڑا سبب انسانوں کے آپس کے مزاج کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف قدرتی ہے. یہ کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ قدرتاً ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ ایک انسان کا مزاج دوسرے انسان سے نہیں ملتا، ایک انسان کی سوچ دوسرے انسان سے نہیں ملتی. یہ تو انسان کی بات ہے نا جی. باپ کی سوچ بیٹے سے نہیں ملتی، بیٹی کی سوچ ماں سے نہیں ملتی، ایک بہن کی سوچ دوسرے بہن سے نہیں ملتی، ایک بھائی کی سوچ دوسرے بھائی سے نہیں ملتی. یہ تو بالکل ایسا ہی اختلاف ہے جیسا کہ ہمارے چہروں کا اختلاف ہے. ہم میں سے کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. تو یہ اختلاف اسی لیے پیدا ہو جاتا ہے. مزاج کے اندر اللہ نے اختلاف رکھا ہے جیسا کہ چہروں میں اختلاف رکھا ہے. چہروں کا اختلاف یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سارے انسان ایک جیسے کیوں نہیں ہوئے. یہ چہروں کے اختلاف سے دنیا کا حسن ہے. کسی کا چہرہ کیسے اور کسی کا کیسے. اسی طرح مزاج کے اختلاف سے بھی دنیا کا حسن ہے. اب کسی کا مزاج کیسے ہے اور کسی کا کیسے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص دنیا کے اندر رہتا ہے اور دنیا کے اندر معاشرے کے اندر رہ کر وہ اس اختلاف، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے. مصیبت تو آتی ہے، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اس پر صبر کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ایک اور شخص جو تمام چیزیں چھوڑ کر، دنیا کے سارے نظام کو چھوڑ کر کسی جنگل بیابان میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلا شخص اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے اندر رہتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کے نظام کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھی ہوئی ہے، اور اس میل جول کی وجہ سے، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ان کے ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بعض اوقات بعض انسان کا مزاج ناقابل برداشت ہوتا ہے اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو یہ صبر کرنا، اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں. تو ہمارے گھریلو اختلافات کا، گھریلو لڑائی جھگڑوں کا ایک ہی حل ہے صبر. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں خود ہوگا. اور اس کا نقصان اس دنیا میں تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اس دنیا کو لڑائی اور جھگڑوں کی وجہ سے اپنے پورے گھر کا جو نظام ہے اس کو جہنم کی شکل اختیار کر دیں گے، اور آخرت میں پھر جہنم ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ نیکیاں جو ضائع کر دیں گے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے صبر. صبر کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. اور یہ اختلاف
اختلافات قدرتی ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ اس کو ختم کر دے، ختم نہیں کر سکتا، اور نہ آج تک کوئی ختم کر سکا ہے۔ یہ قدرتاً اختلاف ہے، یہ اللہ کی طرف سے اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دوہرا معیار، کہ ہم اپنے لیے ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ گھریلو اختلاف کی بات کرتا ہوں، ایک چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، وہی چیز ہم دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ گھریلو اختلافات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اس کی شروعات زیادہ تر جو دیکھی گئی ہے وہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے لیے جس چیز کو پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو، اور اپنے لیے کسی چیز کو برا جانتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو برا جانو۔ جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے اور اس حدیث پر ہم جب غور کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل اور بہت سارے اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ دوہرا معیار جو ہے نا، کہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو اس کو دوسرے کے لیے برا سمجھو۔ اگرچہ یہ حدیث عام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھریلو مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور گھریلو مسائل اور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، اور خود غرضی کی وجہ سے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں، دوسرے کو چاہیے کہ میرا حق دے۔ یہ صرف گھریلو مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ گھریلو بھی ہے، پوری دنیا کا مسئلہ بھی ہے کہ ہر ایک شخص اپنا حق مانگنا چاہتا ہے۔ گھر کا سربراہ ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں، میری بھی کچھ عزت ہے، مجھے وہ ملنی چاہیے، میرے کچھ حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے۔ بیٹا کہے گا میرے کچھ حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے، بیٹی کہے گی میری کچھ حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے، بہو کہے گی میرے کچھ حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے، داماد کہے گا میرے کچھ حقوق ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے۔ تو ہر ایک شخص اپنے حقوق کا جب مطالبہ کرے گا تو یہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پر بھی کسی کا کوئی حق ہے، ہم نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس مسئلے کو؟ کبھی گھر کے سربراہ نے سوچا ہے کہ اس گھر کے اندر جو چھوٹے رہتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کو ہم نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی چھوٹوں نے یہ سوچا ہے کہ اس گھر کے اندر جو بڑے رہتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں، ہم نے اس کا کوئی خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اگر ہر شخص صرف اس ایک نقطے پر آ جائے کہ ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، کوئی ہمارا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا اس کی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ کل کو قیامت والے دن ہم اللہ کے ہاں مجرم بن کے نہیں جانا چاہتے، تو ہمارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں، ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیمتی نسخہ ہے۔ دیکھیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ دنیا
دار الاعمال ہے، اعمال کا گھر ہے، یہاں ہم نے کچھ عمل کرنے ہیں، یہ دار جزا نہیں، یہاں کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بدلے کی جو فکر ہے یہ بھی فسادات کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص دوسرے سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کیا بدلہ لیں گے، ہم کیا بدلہ لے سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بدلہ لینے والے؟ اور ہم نے اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو کیا ہم اس قدر بدلہ لے سکتے ہیں جس قدر لینے کا حق ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ کام اللہ کے لیے چھوڑ دینے چاہیے، آخر اللہ کی ذات بھی تو ہے، کہ اس ذات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ کچھ کام ہمیں اللہ کی ذات کے لیے چھوڑ دینے چاہیے، اور وہ جو اللہ بدلہ لے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یا تو معاف کر دیں اگر کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اتنا بڑا دل ہے، اتنا بڑا جگر ہے تو معاف کر دیں، اس کے بدلے بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر نہیں معاف کر سکتے تو اس دنیا میں بدلہ لینے کی بات نہ کریں، آخرت کے لیے چھوڑ دیں، وہ اللہ جو بدلہ لے گا اس طرح کا بدلہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر ہم بدلے کی فکر چھوڑ دیں کہ ہم نے نہیں لینا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے بدلہ نہیں لینا، اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تو یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا کسی پر حق ہے اور وہ حق چھوڑ دے، نہ لے، معاف کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس بات کا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا۔ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اعمال کرنا، یہ دار العمل ہے، نیک اعمال کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پیش کرنا، اور اس خوشنودی کے ذریعے ہم جنت چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد حیات، ہم میں سے ہر ایک کا مقصد حیات ہے۔ جب وہ جنت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم اپنا حق چھوڑ دو، معاف کر دو، میں ضامن ہوں، اب اس سے اور آگے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اب یہی بات، یہی حدیث اگر ہم میں سے بڑا سمجھ لے اس کی زندگی سمجھ جائے گی، ہم میں سے چھوٹا سمجھ لے اس کی زندگی سمجھ جائے گی۔ کہ ہماری زندگی کا جد و جہد، کوشش، کاوش، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، تلاوت کرنا، راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھنا کیوں ہے؟ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے اور وہ ابدی فلاح اور کامیابی ہمیں مل جائے، اور اس کی ضمانت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں کہ تم ایک حق معاف کر دو، میں ضامن ہوں اس چیز کا کہ میں تمہیں جنت میں گھر دلوا کے رکھوں۔ تو عزیزان محترم، اگر اسی ایک حدیث کو لے لیں ہم اور اسی کو ہم سمجھ لیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں، تو قرآن جو فلسفہ بیان کرتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا، گھر کا جو فلسفہ ہے سکون حاصل کرنے کا، وہ فلسفہ بھی قائم رہے، ہم اس دنیا کو بھی جنت بنا دیں اور آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے ہی۔ لیکن ایک ہے بات کر دینا، ایک ہے حدیث کو سن لینا اور پڑھ لینا، اور ایک ہے اس پر غور کرنا، فکر کرنا، اس پر عمل کرنا۔ ہم اگر اس حدیث پر آج سے صدق کی دل سے ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ کوئی ہمارا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہم نے حق لینا ہی نہیں، ہم نے حق کا مطالبہ ہی نہیں کرنا،
کوئی چھوٹا ہماری عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی بڑا ہمیں ہمارا مرتبہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو. جو چھوٹے ہوتے ہیں اگر وہ کہیں اتنے چھوٹے ہوں کہ ان کو سمجھ نہ ہو تو ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ بڑوں کا حق ہے، یہ ان کو دینا ہوگا. لیکن اگر وہ اتنے چھوٹے نہیں، بڑے ہیں اور دنیا اور دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان سے کوئی مطالبہ نہ کرو. یہ مطالبے کرنا اس نے گھریلو نظام بھی برباد کر دیا، دنیا کا نظام بھی برباد کر دیا. یعنی ہماری انفرادی زندگی بھی خراب کر دی، ہماری اجتماعی زندگی بھی خراب کی. تو اپنے اپنے حقوق لینے کی فکر کرنا چھوڑ دینا چاہیے. ہم پر جن لوگوں کے حق بنتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے وہ حق ادا کر دیے کہ نہیں کر دیے. کل قیامت والے دن ہم نہ پکڑے جائیں گے. دوسروں کو اگر معاف کر سکتے تو کر دیں، نہیں معاف کر سکتے تو اللہ کی عدالت کے لیے چھوڑ دیں. تو یہ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی قیمتی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جنت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. جنت کی ضمانت. ہم اپنے اعمال کرتے ہیں، اب یہ ہمارے اعمال کس درجے کے ہمیں بھی نہیں پتہ. اللہ کے ہاں مقبول ہیں نہیں ہیں ہمیں نہیں پتہ. یا ہم اتنے اعمال کر کے چلے جائیں اس حدیث کی مصداق، اور آخر میں جا کے مفلس اور خلاش ہو کے بیٹھ جائیں اور کوئی ہمارے ہاتھ نہ آئے تو کیا ہوگا. لیکن ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضمانت دے رہے ہیں کہ تم اپنے حق چھوڑ دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. تو کتنی بڑی بات ہے. اور ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنی زندگی بھی جہنم بناتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی جہنم بناتے ہیں. اور یہ جھگڑے ہونا قدرتی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ہوں گے، ہوتے ہیں. گھر کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے باہر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ایسا ہوا. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے تھے کہ ہم کہتے تھے جاء ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر آ گئے، ابو بکر و عمر نکل گئے. یعنی جہاں بھی ان کا نام آتا تھا تو دونوں ساتھ نام آتے تھے. یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس چلے گئے. کیا کہتے ہیں اس کو، یک جان و دو قالب. ان کے درمیان بھی اختلاف. ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، اختلاف ہو گیا. ناراضگی اتنی بڑی کہ اٹھ کے چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق ان کے پیچھے گئے. ان کے گھر ابو بکر صدیق پیچھے گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے، گھر کا دروازہ بند کر دیا. یعنی اختلافات اس حد تک چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بری لگی کہ اختلاف ہوا، میں ان کے پیچھے بھی گیا تو گھر کا دروازہ بھی مجھ پہ بند کر دیا. وہاں سے اٹھے سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، وحی کے ذریعے بتلا دیا یا آپ نے ان کے چہرے سے دیکھ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرا یہ ساتھی کہیں کسی سے جھگڑ کے آ گیا ہے. اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا دروازہ لاک کیا تو ان کو بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کیا. اب وہ میرے پیچھے آئے بھی
میرے دروازے تک بھی آئے اور میں نے دروازہ ہی بند کر دیا، یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ لہذا نکلے، وہ بھی وہیں جا کر پہنچے، دونوں یکجان اور دو قالب تھے، جہاں ابو بکر تھے عمر بھی وہیں جا کے پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود، عمر فاروق بھی وہاں پہنچ گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے معاف کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، معاف ہو کر دیں۔ عمر فاروق کہنے لگے نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس کی اتنی غلطی نہیں تھی، غلطی میری زیادہ تھی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ جذبہ۔ وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میری زیادہ غلطی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ تواضع ہے، ایثار ہے، یہ جھک جانا ہے۔ اختلاف ہو گیا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، آپس میں مزاجوں میں اختلاف تھا، کسی بات پہ الجھ گئے، یہ انسانی فطرت ہے، انسان ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے، لیکن ایک بات پر ڈٹ جانا، اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا، یہ ہے بری بات۔ اگر کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور کوئی بندہ بیچ میں صلح کرانا چاہے تو آپ کو فوراً صلح کر لینی چاہیے۔ یہ ہے تکبر کہ اگر کوئی صلح کرانے کے لیے آئے اور آپ پھر اکڑ جائیں، پھر اپنی بات کو لے کر بیٹھ جائیں۔ جب آیا کوئی آپ کے پاس صلح کرانے کے لیے تو بڑے سے بڑا حق بھی ہے تو چھوڑ دیں کہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے کیا حقوق ہیں، یہاں کی کیا زندگی ہے، یہاں کی کیا انا ہے، یہاں کا کیا تکبر ہے۔ تواضع اختیار کریں، ایثار، دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھیں، تواضع اختیار کریں۔ تکبر اور خود غرضی اور حسد، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو گل کی طرح کھا گئی ہیں، ہمارا سکون برباد کر گئی۔ تو ان چیزوں کا حل صرف قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔